والوں کے لیے جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، جو کہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا ویلکم اور خوش آمدید ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حافظ وقاری محمد نور الدین سلیم صاحب الفاروقی انجینئر نے جو سامعین کے سامنے اللہ کی کلام کو سنانے کی سعادت حاصل کیے ہیں، اس کی جو ہے مختصر کچھ تشریح یعنی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اس کو سنیے اور تمام لوگوں تک اس نیوز، اس پیغام اللہ اس کے رسول کی باتوں کو آپ پہنچا دیجئے۔ آپ کے فون میں، واٹس ایپ میں جتنے بھی لوگوں کے نمبر آپ کے پاس ہے، آپ ان تمام بھائیوں کو، ان تمام اللہ کے بندوں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیجئے اور ان کو کہیے کہ ایک بار اس کو سنو، تمہارے اور میرے رب نے کیا پیغام بھیجے ہیں، ضرور سنو میرے بھائی، سنو بول کے آپ بولیے۔ کیوں کہ یہ کسی اور لوگوں کا کلام نہیں ہے جس کا ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جس کی زمین پہ چلتے ہیں، اس مالک کا کلام ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ سب کی باتوں سنتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں سنیں گے۔ اللہ کی بات نہیں سنیں گے تو یہ دنیا میں بھی نقصان میں رہیں گے اور آخرت میں جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں شمار نہ کہیں کیا جائے۔ اس سے پہلے وقت ہے، کچھ سنبھل جائیے اور صحیح راستے پہ آ جائیے۔ تو لہٰذا آپ ان تمام بھائیوں کو جو ہے پیغام پہنچائیے اور ان کو بولیے اس کو سنو ایک بار، ٹھیک ہے؟ اگر وہ سنیں گے تو بھی آپ کو اجر ملے گا ڈبل، اگر وہ نہیں سنیں گے تو بھی آپ کو ایک اجر تو ملے گا۔ قرآن پہنچانے کا، اللہ اس کے رسول، اللہ کا پیغام پہنچانے کا یہ تو ثواب آپ کو 100% آپ کو ملے گا وہ، ٹھیک ہے؟ تو آج کی جو ابھی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پچھلے قوموں کی جو ہے تباہی اور بربادی اور نافرمان بندوں کا کیا کیا عذاب ہے آخرت میں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا دردناک عذاب کا انتظام کیے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو سنیے اور اس پہ عمل کریے، کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت کا تقاضا ہے، اتنے ہی ہیں، بس جو کہا گیا اس میں آپ عمل کریے اور آپ سے پہلے میں عمل کروں گا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ جو بات کہا جائے اس سے پہلے وہ کہنے والا اس پہ عمل کرے۔ تو میں الحمدللہ میں اس کو آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں اور میرے پاس جتنے لوگ ہیں میں ان سب کو بھیجتا ہوں میں، اور ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی لوگوں کو بھیجو۔ تو لہٰذا ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ بھی کریے انشاءاللہ، تاکہ اللہ آپ کو، ہمارے سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب یہ بیان سماعت فرمائیے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ۔ منکر قیامت انسان استہزاء کے طور پر پوچھتا ہے آخر کب آتا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پھترائے جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، تیرے رب کے سامنے جا کر ہی ٹھہرنا ہوگا۔ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے دوران جلدی پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے بس غور سے سنو، یاد کروا دینا، پڑھوا دینا اور مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ انسان نے نہ سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا گھر والوں کی طرف چل دیا۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت دو قسمیں بنائیں۔
کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ سورہ دہر۔ انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے سیدھا راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اللہ کے نیک بندے جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور کسی منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کے نام کو صبح و شام یاد کرو اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ بجا لاؤ، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ سورہ مرسلات۔ اس روز ستارے مان پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ وہ فیصلے کا روز ہوگا۔ ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر ایک مقررہ مدت تک ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا۔ ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی بنایا اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں انہیں ملے گا۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن اس دنیا میں کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ سورہ نبا۔ بڑی خبر کے بارے میں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ زمین، پہاڑ، مردوں اور عورتوں کے جوڑے، نیند جو تمہارے لیے باعث سکون ہے، 7 آسمان، سورج، بادلوں سے لگاتار بارش، پھر اس کے ذریعے غلہ اور سبزی اور باغ کا اگنا، یہ سب اللہ کی خلاقی کے کرشمے ہیں۔ حقیقت میں جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ انہوں نے ہماری آیات کو بالکل جھٹلا دیا تھا۔ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی ہے، اب چکھو مزہ، عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ ہوگا۔ متقی لوگوں کے لیے کامرانی ہے، ان کے لیے باغ، انگور، ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ جس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ نازعات۔ اس روز ایک زلزلے کا جھٹکا ہوگا، اس کے بعد ایک اور جھٹکا پڑے گا، دل خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ پھر سے زندہ کیے جانے کے منکر ہیں، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ زور کی جھڑکی پڑے گی اور ایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ پاکیزگی اختیار کرے اور اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو، مگر اس نے تو مجمع عام میں پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ دنیا اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہوا اور ہر ڈرنے والے کے لیے نمونہ عبرت بن گیا۔ انسان کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان، زمین، پانی اور پہاڑوں کی تخلیق؟ جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان
اپنا سب کیا دھرا یاد آ جائے گا، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ قیامت کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے، انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یہ بس دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہوں۔ سورہ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ شخص آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے رغبت کے ساتھ آپ کے پاس آئے، گو کہ وہ اندھا ہو، بالمقابل ان لوگوں کے جو بے پرواہی برتتے ہیں۔ انسان سخت منکر حق ہے۔ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی، خبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ انسان غور کرے کہ کس طرح نظام بارش کے ذریعے اس کی خوراک کا انتظام کیا گیا ہے۔ قیامت کے روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ اس دن اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اس روز کچھ چہرے دمک رہے ہوں گے اور کچھ پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی۔ سورہ تکویر۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، جنگلی جانور سمٹ کر اکٹھا کیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جانیں جسموں سے جوڑی جائیں گی، اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم دہکائی جائے گی، جنت قریب لائی جائے گی۔ اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یہ ایک بزرگ پیغمبر یعنی فرشتے کا قول ہے جو عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ اور بااعتماد ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو افق پر دیکھا ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے۔ سورہ انفطار۔ جب قیامت برپا ہوگی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، رب کریم نے تجھے پیدا کیا، نقص سکھ سے درست کیا، متناسب بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر ایسے کاتب مقرر ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ مطففین۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، جو کہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے اور جہنم میں جا پڑیں گے۔ نیک لوگوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہوگا، جو کہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اور وہ جنتوں کے لطف لے رہے ہوں گے۔ دنیا میں مجرم لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو بڑے مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، لیکن آج آخرت میں اہل ایمان کفار پر ہنس رہے ہیں۔ مل گیا نا نافرمانوں کو آج ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انشقاق۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اے انسان، تو کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش پلٹے گا۔ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ سورہ بروج۔ اصحاب اخدود مسلمانوں کو آگ کے گڑھوں میں پھینک کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اصحاب اخدود کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو لوگ مومن مرد اور عورتوں پر ستم توڑتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت کے باغ ہیں۔ تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، وہی پہلی بار
پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں نقش ہے۔ سورہ طارق، ہر جان کے اوپر ایک نگہبان ہے۔ انسان کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس روز یعنی قیامت میں انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ اس کی مدد کرنے والا کوئی ہوگا۔ قرآن جو خبر دے رہا ہے وہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ سورہ اعلیٰ، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا، تناسب قائم کیا، تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ بدبخت آگ میں ڈالا جائے گا۔ فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ غاشیہ، قیامت کے روز کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، شدید آگ میں جلس رہے ہوں گے، کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کھانے کو دی جائے گی۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر مسرور ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسا اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ کہ تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ سورہ فجر، عاد، سمود، فرعون سرکش و ظالم تھے، تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب وہ اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی، جب وہ اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ جب جہنم سامنے لائی جائے گی تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سورہ بلد، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان، 2 ہونٹ نہیں دیے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھائے؟ انسان نے ہمت ہی نہ کی کہ کسی گردن کو غلامی سے چھڑائے یا فاقے کے دن کسی غریب یتیم یا مسکین کو کھانا کھلائے، اور ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی۔ جو یہ عمل کریں گے وہ دائیں بازو والے ہیں، اور جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں وہ بائیں بازو والے ہیں۔ سورہ شمس، اللہ نے نفس انسانی کو ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور نیکی اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ سمود نے سرکشی کی اور حق کو جھٹلایا تو اللہ کے رسول نے خبردار کیا کہ اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اسے پانی پینے سے نہ روکنا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس گناہ کی پاداش میں انہیں پیوند خاک کر دیا گیا۔ سورہ لیل، جس نے راہ خدا میں مال دیا، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، بھلائی کو سچ جانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ جس نے بخل کیا اور خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے۔ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسے گا۔ جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے اور رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، ایسے پرہیزگار کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ سورہ ضحیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا، تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، عنقریب تمہارا رب
تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تم یتیم تھے، ٹھکانہ فراہم کیا، ناواقف راہ تھے، ہدایت بخشی، نادار تھے، مالدار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ سورہ علم نشرح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا ہے اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا ہے جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہارے ذکر کے آوازے کو بلند کر دیا ہے۔ پس تنگی کے ساتھ فراخی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو اپنے رب کی طرف راغب ہو۔ صدق اللہ العظیم۔